شادی کے انتظار میں بیٹھی خاموش لڑکیاں، آشنا چاہتے ہوئے میں نے اس موضوع کو چنا ہے کیونکہ سالہ سال سے میری اور میری جیسی ہزاروں کہانیوں کو کوئی زبان دینے والا ہی نہیں۔ سسکتی، کڑتی اور اندر ہی اندر سے اپنے آپ سے لڑتی یہ لڑکیاں زیادہ تر نیک سیرت، اچھے گھرانے اور شرم و حیا والی ہوتی ہیں۔ دیگر میں تو جرت زیادہ ہوتی ہے، وہ بدتمیز کہلا کر بھی اپنا حق چھین لیتی ہیں۔ لیکن آج کل لڑکیوں کی نمائندہ بن کر میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی لڑکی آپ کے گھر میں بھی اسی کہانی کا کردار موجود ہو۔ میری عمر اس وقت 35 سال ہے۔ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے خاندان کی رسم ہے کہ خاندان سے باہر رشتہ کرنا نیچ حرکت ہے۔ خاندان کے بڑے بوڑھے جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بڑے فخریہ انداز سے کہتے ہیں کہ 7 پشتوں سے اب تک ہم نے کبھی خاندان سے باہر رشتہ نہیں کیا۔ خاندان میں عمر کا رشتہ ہو تو جیسا تیسا جوڑ کر شادی کر دی جاتی ہے۔ عمر کے 35ویں سال میں پہنچی ہوں، اب تک میرے لیے خاندان سے کوئی رشتہ نہیں آیا، جبکہ غیر خاندانوں سے کئی ایک رشتے آئے، لیکن مجال ہے کہ میرے والد یا بھائیوں نے کسی کو بھی ہاں کی ہو۔ میرے دلی جذبات کبھی اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ میں راتوں میں چیخ چیخ کر آسمان سر پہ اٹھاؤں اور دھاڑے مار مار کر والدین سے کہوں کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، خدا را میری شادی کرا دیں، اگرچہ کسی کالے کلوٹے چور سے ہی صحیح۔ لیکن حیا اور شرم کی وجہ سے چپ ہو جاتی ہوں۔ میں اندر سے گھٹ گھٹ کر زندہ لاش بن گئی ہوں۔ شادی بیاہ تقریبات پر جب اپنی ہم چولیوں کو ان کے شوہروں کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھتی ہوں تو دل سے دردوں کی ٹیسیں اٹھتی ہیں۔ یا خدا ایسے پڑھے لکھے جاہل ماں باپ کسی کو نہ دینا جو اپنے خاندان کے ریت و رسم کو نبھا کر اپنی بچیوں کی زندگیاں برباد کر دے۔ کبھی خیال آتا ہے کہ گھر سے بھاگ کر کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے واپس آ کر والدین کے سامنے کھڑی ہو جاؤں کہ لو اب اچھی طرح نبھاؤ اپنی 7 پشتوں کا رسم۔ تو کبھی خیال آتا ہے کہ گھر سے بھاگ جاؤں اور کسی سے کہوں مجھے بیوی بنا لو۔ لیکن پھر خیال آتا ہے کہ اگر کسی برے انسان کے ہتھے چڑھ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ میرے درد کو مسجد کا مولوی صاحب بھی جمعے کے خطبہ میں بیان نہیں کرتا۔ اے مولوی صاحب ذرا تو بھی سن، رات کو جب ابا حضور اور اماں ایک کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں، بھائی اپنے اپنے کمروں میں بھابھیوں کے ساتھ آرام کر رہے ہوتے ہیں، تب مجھ پر کیا گزرتی ہے وہ میں اکیلی ہی جانتی ہوں۔ اے حاکم وقت تو بھی سن لے، فاروق اعظم کے زمانے میں رات کے وقت جب ایک عورت نے درد کے ساتھ یہ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ تھا، اگر خدا کا ڈر اور قیامت میں حساب دینے کا ڈر نہ ہوتا تو آج رات اس چارپائی کے کونوں میں ہلچل ہوتی، مطلب میں کسی کے ساتھ کچھ کر رہی ہوتی۔ فاروق اعظم نے جب اشعار سنے تو تڑپ اٹھے اور ہر شوہر کے نام حکم نامہ جاری کیا کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی سے 3 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے۔ اے حاکم وقت، اے میرے ابا حضور، اے میرے ملک کے مفتی اعظم، اے میرے محلے کے مسجد کے امام صاحب، اے میرے شہر کے پیر صاحب، میں اس جرم کا ذمہ دار کسے ٹھہراؤں؟ کون میرے درد کو سمجھے گا؟ میری 35 سال کی عمر گزر گئی لیکن میرے ابا کا ابھی بھی وہی رٹ ہے کہ میں اپنی بچی کی شادی خاندان سے باہر ہرگز نہیں کروں گا۔ اے خدا تو گواہ رہنا کہ بے شک تو نے میرے لیے بہت سے اچھے رشتے بھیجے، لیکن میرے گھر والوں نے وہ رشتے خود ہی ٹھکرا دیے۔ اب کچھ سال بعد میرا ابا تسبیح پکڑ کر یہی کہے گا کہ بچی کی کہیں شادی نہیں ہوئی، بیچاری کا نصیب ہی ایسا تھا۔ اے لوگوں مجھے بتاؤ، کوئی شخص تیار کھانا نہ کھائے اور بولے تقدیر میں ایسا تھا تو وہ پاگل ہے یا عقل مند؟ خدا را اپنی بچیوں پر رحم کھائے۔ میں نے اکثر لوگوں کے گھر اپاہج معذور بچے دیکھے ہیں جو خاندان در خاندان شادی کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ باز آ جائیں ایسی جہالت والی رسومات سے جس کا ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں ہم پلہ سے شادی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ہم پلہ سے مراد صرف یہی نہیں کہ وہ میرے خاندان سے ہوگا تو ہم پلہ ہوگا، نہیں، بلکہ ہم پلہ کسے کہتے ہیں اس موضوع پر پھر کسی دن بات کروں گی۔ آج کا پیغام اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اپنے رشتہ داروں میں یہ ضرور شیئر کریں، کیونکہ بہت سی میرے جیسی چھپی چھپائی کہانیاں ہیں۔ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بچ جائے گی تو اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے۔